کمبوڈیا جو ویتنام، لاؤس اور چائنا کی سرحدوں سے ملتا ہے، بہت خوبصورت ملک ہے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام ہے پنام پین۔ بہت خوبصورت شہر ہے۔ آبادی کوئی 5 لاکھ ہے اور دریا میکونگ کے کنارے آباد ہے۔ یہ دریا چین سے شروع ہوتا ہے اور علاقے کے 5 ممالک سے گزرتا ہوا یہاں پہنچتا ہے۔ یہ دریا بہت سارے لوگوں کے لیے روزی کا باعث بھی ہے، فشریز اور سیاحت کے حوالے سے۔ دریا کے اس پار بھی اور شہر آباد ہیں۔ پھر اس دریا کی بہت ساری شاخیں بھی ہیں، ان شاخوں میں نئے شہر آباد ہیں۔ مجھے ان تمام جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ سامنے ان عمارات کے پیچھے میرا ہاسٹل ہے۔ میں نے بگ ایزی ہاسٹل میں بک کرایا تھا، لیکن بوجہ وہاں مجھے کمرہ نہ ملا، تو اس سے ملکہ ہاسٹل پاک گلوبل میں ٹھہرا ہوا، جو شیخو پورہ کی ایک فیملی چلاتی ہے۔ 10 سال پہلے انہوں نے یہ ریسٹورنٹ قائم کیا تھا حلال کھانے کا، اور اب 2 ماہ سے ہاسٹل بھی بنا لیا ہے، اور یہ شدت سے عمل کرتے ہیں کہ کسی قسم کی شراب وغیرہ پیش نہیں کرتے۔ یہاں سڑکوں کے کنارے چلتے پھرتے لوگ جھینگر اور مکڑی اور کاکروچ بھون بھان کے لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ کھائیں۔ یہ میرے ہاسٹل کا کمرہ ہے جس میں لوگ سو رہے ہیں، اور دن رات یہی ہوتا ہے کہ لوگ سوتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک پاکستانی نے بنایا ہے اس ہاسٹل، تو اس کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ امید ہے جب وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دے گا تو اس میں رش مستقل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت سستا ہوتا ہے۔ دریا میکونگ پہ تفریحی کشتیاں چلتی ہیں۔ ان تفریحی کشتیوں میں بیٹھ کے آپ ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز پہنچاتے ہیں۔ یہ جو تفریحی کشتیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے بحری بیڑے کی طرح ہوتے ہیں، جہازوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں ٹکٹ کے ساتھ آپ کو پینے پلانے کا تمام سامان فری مل جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی پھر دریا میکونگ میں روشنیاں لائٹ جل جاتی ہیں کشتیوں میں بھی، اور یہ خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام دریاؤں کی طرح اس دریا میں بھی سیوریج کا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کا تمام پانی ڈائریکٹ دریا میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی ٹریٹ شدہ نہیں، جیسے کراچی کا DHA کا پانی اور دوسری جگہوں کا پانی سمندر میں براہ راست ڈالا جاتا ہے، نالوں کے ذریعے ڈالا جاتا ہے۔ دریا کے سامنے ہی ایک ٹیمپل ہے، گولڈن ٹیمپل، وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ بہت خوبصورت ٹیمپل ہے، اور لوگ یہاں آتے ہیں، سیاح بھی ہوتے ہیں۔ یہیں میں نے ایک ٹک ٹک یا رکشے والے سے طے کیا کہ وہ مجھے دریا کے پار دوسرے شہر لے چلے۔ یہ ٹک ٹک والا ٹورسٹ گائیڈ بھی تھا، اور اس نے مجھے مختلف جگہوں پہ لے گیا، جس میں ریشمی کیڑے والی فیکٹری بھی تھی، جن کی مدد سے ریشمی دھاگا تیار کیا جاتا ہے اور ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اثنائے راہ میں ہم نے ٹیمپل میں ناچنے والی الپسراؤں یا ڈانسرز کو دیکھا، جن کی تیاریاں ہو رہی تھیں سالانہ مقابلے کے لیے۔ یہ ان کی بدھوں کی مذہبی رسومات کا حصہ ہے۔
ہم ایک پل پہ چڑھے اور پل پہ چڑھنے کے بعد شہر کے دوسرے حصے میں پہنچے. وہاں پہ پھر ایک قدیم مندر دیکھا بدھوں کا، جس کی رینوویشن جاری تھی، کام چل رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر مختلف تصاویر، پینٹنگ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، جس میں بدھا کی زندگی کے مختلف اوقات، مختلف ادوار شامل کیے گئے تھے. بدھا کو یہ لوگ خدا کی طرح پرستش کرتے ہیں. ساتھ ہی ادھر ایک وشنو مندر ہے. وشنو مندر اب بین ہو چکا ہے، بند ہے، اور اس کی حالت بھی ناگفتہ ہے. صرف اس کو برقرار رکھا گیا ہے. وشنو مندر کے احاطے میں ہی یہ بڑی بلڈنگ جو ہے ان کے پریسٹ وغیرہ کے لیے تھی، لیکن چونکہ اب وشنو مندر پہ تالا لگ چکا ہے، بدھوں نے ایک دوسرے پہ اپنے اپنے ادوار میں دوسرے مذہب کو دبانے کی پوری کوشش کی ہے. تو اب ہندو بہت کم رہ گئے ہیں اور یہ تالا لگ چکا ہے وشنو کے مندر پہ. اب یہاں بھگت نہیں آتے. ٹک ٹک میں دوبارہ ہم سوار ہوئے اور سوار ہو کر فیری کے ذریعے اب دوسرے کنارے پہ پہنچے. یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ تھا. رکشا، انسان، موٹر سائیکل، پیدل چلنے والے، کار، سب اندر اپنے جگہ جگہ پہ پہنچ گئے. یہاں سے ہمارا گاڑیاں نیچے پار کر کے لوگ اوپر آ گئے اور اس طرح یہ روانہ ہوا. دوسرے کنارے پہ پہنچے اور لوگ فیری کا جیسے ہی رکی اس میں سوار ہوئے اور نکل گئے. ہم بھی اپنے ٹک ٹک والے کے ساتھ منزل کی طرف روانہ ہو گئے. اثناء راہ میں غیر ملکی سیاح بھی ملے. ازاں بعد ہم ایک ریشمی کیڑے پالنے والی فیکٹری میں پہنچے، جن کی مدد سے سوتی دھاگا تیار کیا جاتا ہے. یہ کوکون ہے، یعنی جن سے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، پھر ان سے دھاگا بنایا جاتا ہے، ان دھاگوں سے پھر کپڑا بنایا جاتا ہے. یہ ایک طویل عمل ہے جس کے مختلف حصے دیکھے. اس فیکٹری کی مالک ایک خاتون تھیں جنہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بریفنگ دی. اچھی انگریزی بولتی ہوئی یہ خاتون نے بتایا کہ 6 کھڈیوں پہ مشتمل یہ فیکٹری تھی. ازاں بعد ہم ان کے اس میدان میں پہنچے، اس پارک میں پہنچے جہاں پہ ان کی آزادی کی یادگار قائم تھی. آزادی کی یادگار پر پہنچنے کے بعد ہم واپس ہاسٹل چلے گئے. یہ راستے میں دیکھ رہے ہیں آپ مختلف بجلی کے تار، کیبل، ٹیلی فون کے تار، ان کو بڑی نفاست کے ساتھ لپیٹ کر انہوں نے کھمبوں پہ استادہ کیا ہے. ایسے تو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، لیکن بے ڈھنگے پن سے. یہ نظروں کو گراں نہیں گزرتے اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ کیے گئے ہیں. اور اگر
آپ یہاں آ گئے ہیں کمبوڈیا تو اس کے شہر سیام ریپ جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیام ریپ دراصل کمبوڈیا کا دارالحکومت تھا قدیم زمانے میں، بعد میں پھر وہ منتقل ہو گیا تھائی لینڈ میں، جس کا پرانا نام سیام ہے۔ جب ہم وین میں جا رہے تھے تو اثناء راہ میں ایک خاتون سڑک پہ کھڑی تھیں، ان کو بھی ڈرائیور نے بیٹھا لیا اور اس طرح وین میں ہم سوار ہو گئے۔ 5.5 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا اور اذاں بعد ہم سیام ریپ نام کے شہر کو پہنچ گئے۔